السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہے آج 6 جنوری 2026۔ ناظرین، حالیہ تاریخ کے اندر ہم مختلف اگر پریس کانفرنس کا ذکر کریں تو میری نظر میں ایک طویل ترین پریس کانفرنس تھی، 3 گھنٹے 10 منٹ۔ ڈائریکٹر جنرل ICPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی اور تمام پہلو جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی، وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، ثقافتی ہوں، معاشی ہوں۔ کوئی ایک ایسا پہلو نہیں انہوں نے رکھا جس کے اوپر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو۔ آرم فورسز کیا سوچتی ہیں، آرم فورسز کیا کر رہی ہیں، آرم فورسز آنے والے دنوں کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا ان کے پاس لائے عمل ہے۔ لہٰذا اگر میں یہ کہوں کہ 2026 کی پہلی پریس کانفرنس اور ایک بھرپور پریس کانفرنس تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں اعداد و شمار بتائے اوور دا لاسٹ 1 year اور سو کس طرح جو ہے افواج پاکستان اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ قربانی دے رہے ہیں اور یہ دہشت گردوں کے خلاف بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ لڑ رہے ہیں۔ ان لاسٹ ایئر ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، FC، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، وچ کمز ٹو 206 IBOs پر ڈے۔ اس میں سے 14,658 جو سے خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں، بلوچستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1,739۔ اس سال جو ٹوٹل دہشت گرد جنہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹس کہتے ہیں ان کی تعداد ہے 5,397۔ ان میں سے 3,811 خیبر پختونخوا میں وچ از 71% آف دی ٹوٹل ٹیررسٹ انسیڈنٹس، بلوچستان میں 1,557 اینڈ 29 ان ریسٹ آف پاکستان۔ اس سال 2,597 2,597 ٹیررسٹ ور کلڈ سینٹ ٹو ہیل۔ یہ جو حالیہ انکریز ہے دہشت گردی کے واقعات میں اس کا جو ہے انہوں نے احاطہ کیا ہے کہ کس طرح 2021 جب انٹرم سیٹ اپ افغانستان کے اندر قائم ہوا اور اس کے بعد سارے تانے بانے انہوں نے جوڑ کے بتائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے اندر بڑھے ہیں۔ 2021 کے اندر افغانستان میں ایک تبدیلی آتی ہے، دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر 3 چیزوں کے اوپر وہ وعدے کرتا ہے کہ ہم افغانستان میں ایک انکلوسو گورنمنٹ بنائیں گے، افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہاں پہ خواتین کو حقوق ملیں گے۔ کیا یہ تینوں باتیں کی عملداری ہوتی ہے اس کے بعد افغانستان میں؟ نہیں ہوتی۔ کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہ کہلواتے ہیں اپنے کو انٹرم افغان گورنمنٹ۔ کانٹریرلی پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک اماجگاہ بن جاتی۔ سو دیٹ از واٹ از ہیپننگ، اسٹارٹس ہیپننگ ان 2021۔ وہاں پہ انٹرنیشنلی لیول کے لیے اوپر اگر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشن القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے، ریجنل لیول پہ داعش ISIS آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے اسپیسیفک BLA ہے، فتنہ الہندوستان، TTP ہے، فتنہ الخوارج، اس کا گارڈ، اس کی تربیت گاہیں، اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے۔ اور 10 جو بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کی بھی تفصیلات انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی وہاں پہ جو موجود تھا، اور ظاہر لائیو یہ پریس کانفرنس چلی اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو بھی پاکستانی ہیں اور دنیا کے جو دیکھنے والے ہیں پاکستان کو، انہوں نے دیکھا۔ میں آپ کے سامنے جو 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے، وہ آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں۔ بنو کینٹ، جعفر ایکسپریس، نوشکی میں سول بس، اسکول بس خزدار میں امیڈیٹلی آفٹر مارکہ حق، فیڈرل کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹر 2 ستمبر، FC ہیڈ کوارٹر کوئٹہ، پولیس ٹریننگ اسکول DI خان، کیڈٹ کالج وانا، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس، اور ابھی یہ پشاور میں جو دوبارہ فیڈرل کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹر۔ تو what they are attacking? Civilians, softer targets. Federal Constabulary is second line force, which has been repeatedly being targeted. And who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis, and all suicide bombers were Afghanis. اگر آپ انہی 10 کو دیکھیں، 78 آتے ہیں، 78 جہنم حاصل ہوتے ہیں، none of them goes back alive۔ 60 اس میں ہمارے سویلین شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو بیانیہ دیتے ہیں نا کہ یہ جنگ، تو کیونکہ یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تو فوج کی جنگ ہے جی، یہ عوام کی جنگ ہے۔ موجودہ جو ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر جو انٹرم سیٹ اپ ہے، اب کون اس کو ساری کی ساری سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے پیسے کے لحاظ سے اور باقی لاجسٹکس؟ تو انڈیا کا ذکر ہوا، وہ بھی انہوں نے بتایا۔ اس سال ایک اور جو کلیئرٹی آئی وہ یہ تھی، جو یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے
ہندوستان کا افغان طالبان کا دہشت گردانہ نیکسس. اس سال بھارت کے ساتھ افغانستان بھی پاکستان کو مل کر پھوڑے گا, یہ بھی آج آپ کو بتا دیں. یہ بھائی جان ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے. اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اس سے, تو بھی ساتھ آئی. یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت, تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا ہم نے. بٹ دس شوز دی نیکسس, دس شوز دی مینٹلٹی, بیکاز دے آر ٹاکنگ دس تاکہ اس کی ہوا بنائیں, ذہن سازی کریں افغانستان میں بھی, کابل میں بھی, دلی میں بھی. پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ رادر نے اپنی پریس کانفرنس میں پہلے بتایا, بعد میں سوال جواب بھی ہوئے اس ایشو کے اوپر, کہ 3 جو صوبے ہیں بلوچستان اور پنجاب ہے, سندھ ہے, وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, لیکن کے پی جو ہے وہ جو دہشت گردی کی جنگ جاری ہے اس کے اوپر ایک مختلف رائے رکھتا ہے. اور وہ کیا انہوں نے وہاں پہ سارے ایکسپلین کیا, یہ بھی سنیے. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی. یو این کہہ رہی ہے کہ 20 انٹرنیشنل ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن اب پنپ رہی ہیں. وہ تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ ازبکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ ایران سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ پاکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ETIM کا ذکر نہیں کر رہا, چائنا کے نمائندہ بیٹھے ہوئے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں, کہ وہاں پہ ہے افغانستان میں. کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ پھر سوال ہوا کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کس طرح راضی کیا جائے کہ یہ جو جنگ ہے پورے پاکستان نے لڑنی ہے اور پوری پاکستانی عوام نے لڑنی ہے, ساری صوبائی حکومتوں نے مل کے لڑنی ہے. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے جواب دیا. بات چیت جو ہے نا, اٹ از فار دی گورنمنٹ, وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے نا, تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے. ناظرین, اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں جنرل زاہد محمود صاحب کو. بہت شکریہ سر, وقت دینے کے لیے. ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں. اور حسب معمول چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں, اور حسن ایوب اسلام آباد اسٹوڈیوز. جنرل صاحب, جو ایک چیز مجھے آج کی پریس کانفرنس کی سب سے اچھی لگی ایز اے پاکستانی, ایز اے میڈیا پرسن, وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے کافی عرصے کے بعد ایک واضح موقف اپنا لیا ہے کہ ہم نے ان دہشت گردوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, چاہے وہ ملک کے اندر ہوں, چاہے وہ ملک سے باہر پاکستان کے اوپر حملہ ہو رہا ہو. پھر متعدد انہوں نے جو مختلف بیانات بھی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے سنائے کہ انف از انف, یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں. سو آپ کا ریئیکشن آج کی اس طویل ترین پریس کانفرنس کے اوپر؟ جی, گمن صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, اور حسن صاحب کو اور چودھری صاحب کو بہت سلام. دیکھیے, اس کا یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ جی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان, تو آئی تھنک پاکستان 2 چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے جی اس کلیئرٹی کی وجہ سے. ایک تو پالیسی کہہ لیں یا فیلئرز کہہ لیں, یا جو پاسٹ کی نیگیٹو اپروچ کہہ لیں یا لینئرٹ اپروچ کہہ لیں, ایک تو اس کو ایڈریس کر رہا ہے کہ نو مور دیٹ اپروچ, اور اس کی کریکشن لگا رہا ہے, کورس کریکشن لگا رہا ہے اپنی اپروچ ٹو ورڈز ٹیررزم. اور سیکنڈلی اسٹیج سیٹ کر رہا ہے پاکستان ایز اے ہارڈ اسٹیٹ, کیونکہ آگے فیوچر میں کانفلکٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہ صرف ہمارے ریجن میں یا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, بٹ اوور آل ایک ملٹرائزیشن ہو رہی ہے, کانفلکٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو کانفلکٹ میٹیگیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ نیچے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کی افیکٹونیس ختم ہو رہی ہے, مائٹ از رائٹ اور پاور کا. اچھا, اس کی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں نا, گاؤں کے چودھری نے اگر کچھ کیا تو باقی بھی ہوشیاریاں کرنا شروع, جیسے انڈیا نے پاکستان کے اوپر کہ جی میں بھی ویسی پالیسی لے کر اپناؤں گا. تو فیوچر کا ایک ہارڈ اسٹیٹ کا ایک سٹانس آپ نے اپنا لیا کہ جی وی ول فائٹ اٹ آؤٹ, اور یہ نان سینس پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو آئی تھنک دس کلیئرٹی از ویری امپورٹنٹ. آپ کوئی بھی جنگ کلیئر پرپز کے بغیر لڑ ہی نہیں سکتے, ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے. سم ٹائم آپ قوم کو کنفیوز کر دیتے ہیں, سم ٹائم آپ انسٹیٹیوشن جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں, اپنی انٹیلیجنس ایفرٹ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک انڈیویجول اٹھتا ہے, وہ اپنی ایک پالیسی لے کر آ جاتا ہے, وہ پورا اسٹیٹ کا نیریٹو چینج کر دیتا ہے. تو آئی تھنک ایک کلیکٹیوزم کی طرف گئے ہیں. دس از اے ویری افیکٹو چیز, اگر ابھی ہمیں اسٹریٹجک پیشنس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے, اور تمام ایلیمنٹ جیسے وہ نے کہا کہ قوم نے جنگ لڑنی ہے, واقعی جنگ تو قوم نہیں لڑنی ہے. تو آئی تھنک ہمیں کنسنسس چاہیے ہوگا ٹو ویج دس وار ایگزیکیوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان کا, اس نے چلنا ہے. دا پولیٹیکل اونرشپ,
پولیٹیکل لیڈرشپ، اس میں جو ایک ملٹری انسٹرومنٹ ہے وچ از 30 to 40% ٹو می، وہ اپنا کام کرتا رہے گا. باقی جو ڈائلاگ ہے، بات چیت ہے، جب جدھر وہ جنم لے گی وہ سرکار، وہ پولیٹیکل پروسیس اس کا پاکستان اس کو لے کر چلتا رہے گا. سپیریئر ڈپلومیسی کی ہمیں ضرورت پڑے گی کہ جو انوائرمنٹ انٹرنیشنل ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں بن رہی ہے، جس طریقے سے ابھی افغانستان کی سرزمین انٹرنیشنل ٹیررزم کی طرف بڑھ رہی ہے اور زیادہ پھیلائے گی، انڈیا جیسی اسٹیٹ ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی کر رہی ہے. جتنے بھی انسیڈنٹ پاکستان میں، کہ یہ انسیڈنٹل وائلنس اب ختم ہو چکی ہے، اب یہ ایک اسٹیٹ اسٹرکچرڈ اپلیکیشن ایز اے ٹول آف پالیسی اپلائی ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر. تو اس کو سیریس طریقے سے لینا ہوگا. آئی تھنک وہ کلیئرٹی آئی ہے. آگے ہم لے کر اس کو چلتے کیسے ہے، دیٹ ہیز ٹو بی سی. چودھری غلام حسین صاحب، سوال ہوا وہاں پہ کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ایک مختلف رائے رکھتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ہمیں موقع دیں، ہم جا کے افغانستان کے اندر بات کرتے ہیں. جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بحیثیت ایک فیڈرل فورس کے، ہم ظاہر ہے آئین کے اندر ایک فورس کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو ہمیں جو آرٹیکل 245 کے ذریعے وہ بتایا بھی، انہوں نے پڑھ کے بھی بتایا کہ جو حکومت ہمیں کام دے گی وہ ہم کریں گے. کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یس جو پالیسی کے پی گورنمنٹ اپنائے ہوئے ہے وہ باقی تینوں صوبوں سے مختلف ہے، اور اس پالیسی کو اگر تبدیل ہونا ہے تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے کسی کو جا کے یہ نہیں بتانا، ہم نے حقائق سامنے رکھنے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے کہ یہ حقائق ہیں، یہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ہمیں مشکلات ہیں. اس انداز سے مختلف حکومتیں کام کر رہی ہیں. جس طرح انہوں نے کافی تعریف کی بلوچستان حکومت کی کہ وہ کس انداز سے یہ دہشت گردی کا جو فریق ہے اس سے نپٹ رہے ہیں. سو سیاسی اعتبار سے سیاست جو ہے، سیاسی انگیجمنٹ اگر ہونی ہے تو وہ سیاسی حکومت نے کرنی ہے. آپ اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک اے پی سی ہونی چاہیے. سو وٹ ڈو یو تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ ایک طرف جب افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں اور سارا جو اپنے اوپر یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف اب ہماری سیاسی لیڈرشپ کو بھی میرے خیال میں کوئی دل بڑا کرنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا. چوہدری صاحب، بہرحال دو باتیں ہیں. ایک تو ہمیں بہرحال ہر صورت میں دہشت گردی کو کچلنا ہے، اور پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی طاقت ہے، اس کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. پہلے تو میں خاور صاحب آپ سے اور جنرل زاہد صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو مختلف ناموں سے پاکستان پر دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے؟ یہ پاکستان کو ہمبل کر سکتے ہیں؟ کین دے ڈیفیٹ پاکستان؟ کوسچن ڈزنٹ رائز. اس سے کئی گنا بڑے ملک نے خود ہی دیکھ لیا ان کا کیا حشر ہوا ہے. ابھی کل کی بات ہے. تو یہ ابھی تک انہوں نے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ دوسرا، آپ اس بات پر کیوں لکیر پھیر دیتے ہیں کہ بھئی غلام حسین کو بھی قائل کرنا ضروری ہے پروگرام کو آگے چلنے کے لیے؟ صرف خاور صاحب اور کسی اور کا اتفاق رائے کر لینا کافی نہیں ہے. اگر بھائی سب کوئی بات کریں اور ہر سطح پر کریں، اور پہلے بھی سب کو بریفنگ ہوتی رہی ہے. میرا خیال ہے ابھی بھی اگر یہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہے یا وزیر اعظم ہے شہباز شریف یا کوئی اور ہے، اگر ان سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا تو جو ہمارے دوسرے جن کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، جن کے پاس تمام آپریشن کی اطلاعات ہے، اور جو پاکستان کے ریاستی مقاصد کے لیے ضرورت ہے کہ کچلا جائے سر جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ان کو قائل کر کے ساتھ لے کے جائیں. آپ پاکستان کے لوگوں کو سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے. تو یو نیڈ ٹو ڈیولپ کنسنسس، مے بی ٹوڈے مے بی ٹمارو. ہر حالت میں پاکستانیوں کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. یہ میری 100% رائے آج بھی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے، اور نہ میں نے کبھی چینج کی ہے اور نہ کسی کے دباؤ میں کرتا ہوں. اب آ جائیں کہ بھئی آیا مجھے یہ بتا دیں جنرل صاحب کہ جدھر دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے یا کسی جگہ کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آیا ہے کہ جو ان پارٹیوں سے یا ان حکومتوں کا ہے اور وہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہو یا ان کی مدد کر رہا ہو؟ صرف طریقہ کار پر اختلاف ہے، اس کو تو آپ اون کریں یا ان کو تو اکاموڈیٹ کریں. دو سوال آپ کے لیے چھوڑے. ایک تو یہ ہے کہ ان جو افغانستان سے کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر انڈیا کا ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کیوں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے کیا ایک لائے عمل ہو سکتا ہے؟
دیکھیے جو پہلے بات ہو رہی ہے کہ افغانستان کو سبق سیکھ لینا چاہیے. افغانستان از ناٹ اے اسٹرکچرڈ اسٹیٹ تو ہے نہیں جی کہ افغانستان کے لوگ یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں دے آر رننگ افغانستان فار دا پیپل آف افغانستان. یہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پہ بیٹھے تو ان کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کی سروائیول اسی وار اور فرکشن کے اندر ہے. بالکل صحیح. افغانستان کے طالبان کا سب سے بڑا دشمن اس وقت پیس ان افغانستان ہے بیکاز اس سے انہوں نے آنسریبل ہونا ہے ٹو دا پیپل آف افغانستان. اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. یہ جو $144 ارب پچھلا کھایا کرزئی صاحب نے اور اشرف غنی صاحب نے, آپ لوگوں کی تو نیچر بن گئی ہے نا کرپشن آپ کی, اور طالبان بھی اسی میں گھرے ہوئے ہیں, کوئی ڈفرنٹ تو ہے نہیں, دیر از نو آئیڈیالوجی. اور وہ دوسری جو پولیٹیکل کنسنسس کی بات کر رہے ہیں چودھری صاحب, اس میں تو دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ دیر از کہ وداؤٹ پولیٹیکل کنسنسس یا پولیٹیکل اونرشپ کہ آپ کوئی ورک کر ہی نہیں سکتے, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دوسری سائڈ پہ بھی دیکھیں میکنزم آن گراؤنڈ جو ہیں جی سیریسلی پچھلے بھی جب چیف منسٹر تھے جو وہاں پہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہر چیز 100% ڈسکس ہوتی ہے. اس لیڈرشپ کو بھی, اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہ فیسلٹیز وہاں پر موجود ہیں, حوالے کری ہوئے. انہوں نے یہ وار فیلڈ مارشل گئے بھی وہاں پہ, ملاقات بھی ہوئی. تو یہ اپنے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا نا کمپرومائز, لیکن وہ ریاست کی کاسٹ پہ نہیں ہونے چاہیے. ناٹ ایٹ آل, یو کانٹ افورڈ. اور ایک ایلیمنٹ آف یہ جو پولیٹیکل نیکسس بنا ہوا ہے ود دی کرائم اینڈ ٹیررزم, یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے. ہم نے کراچی میں بھی اس کو بھی دیکھا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ پاسٹ میں بھی ہوا, اور پارٹیز بھی کچھ کرتی رہی ہیں. کراچی آپ کے سامنے ہے, آپ کو لیٹ 80s کا اور 90s کا کراچی بالکل کلیئر پتا ہے. جاوید لنگڑا جو ایم کیو ایم کا مارا جاتا ہے انڈیا کے بیچ میں, ابھی وہ مرا ہے بلکہ وہاں پہ ریسنٹلی, تو یہ نیکسس وہاں پر بھی موجود تھا, ابھی یہ نیکسس یہاں پر بھی کئی جگہوں پہ موجود ہے. تو آپ اپنے بزنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ دس از اے فیکٹ آلسو, اٹ ہیز ٹو بی بروکن. اس نے نیکسس نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. دیکھیں پاکستان کی جنگ ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرز نے لڑنی ہے, اس پہ بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہونی. کنسنسس بھی پولیٹیکل لیڈرز نے بھی کریٹ کرنے ہیں. میں صرف ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ وار کو اور اکانومی کو الگ کر دیں, باقی سیاست دبا کے کریں اور ٹکا کے. بالکل صحیح. حسن وہاں پہ آپ موجود تھے, آپ کی نظر میں ہائی لائٹس آف ٹوڈیز پریس کانفرنس. دیکھیے میں نے تو جو دیکھا کہ وہ تو ساری بات انہوں نے ایکسپلین کر دی نا کہ سال 2025 کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں زیادہ بڑی ہیں. پہلے جس طرح یعنی شہداء کی تعداد زیادہ تھی اور دہشت گردوں کی اموات کم ہوتی تھی, جنرل ماسل وہ کم ہوتے تھے. پہلے یعنی ایک دہشت گرد کے مقابلے میں 3 شہادتیں تھیں, اور آج جو ہے وہ ایک شہادت کے مقابلے میں 2 دہشت گرد جنرل ماسل ہو رہے ہیں. اتنا فرق آیا 2021 سے 2025 کے اندر. لیکن آج کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں یعنی یہاں پر جو قبائلی علاقوں کے اندر, وہ بتایا کہ TTA کی فوٹیجز پلے کی ہیں انہوں نے, اور دکھایا کہ وہ TTA وہ استعمال کر رہا ہے کواد کاپٹر, جس کے ذریعے وہ وہاں پر حملے کر رہے ہیں. اور یہ جناب الزام ہماری سیکورٹی فورسز پر یہ سیاسی لوگ لگا رہے تھے. یہ وہ لوگ, وہی جماعت جو کہ 9 مئی کر گزری, انہوں نے پہلے سسٹمیٹکلی افواج پاکستان پر حملہ کیا. نیریٹو کے اندر آپ سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان کو یا تحریک طالبان پاکستان کو. اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ نے, اور اس کی فوٹیجز شکر ہے کہ آج پلے کی اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھی, ورنہ اس سے پہلے تو ہم واقعی سمجھتے تھے کہ یعنی ظاہری بات ہے کہ اگر کواد کاپٹر سے اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ تو ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, بٹ دے آر فلی اکوپڈ. ان کو اکوپمنٹ دیا انڈیا نے. اب انڈیا کی زبان بولتی ہے تحریک طالبان افغانستان, اور ان کے ساتھ یعنی بردرہڈ کے اندر موجود ہے تحریک طالبان پاکستان. اب وہ مل کر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں. دہشت گردی جتنے واقعات ہو رہے ہیں سوسائڈ حملوں میں, وہ تمام کے تمام افغان نکل رہے ہیں. وانا کے اندر جو حملہ ہوا وہ افغان ہے. اب وانا کا جو علاقہ ہے وہ تو قبائلی علاقہ ہے. اگر ان کے آپس میں رشتہ داری ہیں, چیزیں ہیں, تو پھر وہ ان کو تو کم از کم سپیئر کرے نا, لیکن وہ تو ان کو بھی سپیئر نہیں کرتے. آخری بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اس کے لیے آل ان آئیں گے. کوئی سیاسی حمایت اگر نہیں بھی دے گا تو تب بھی جو افواج پاکستان ہیں وہ اپنی جو فرائض ہیں ان کو انجام جو تک پہنچاتے رہیں گے, چاہے ان کو اس کے لیے کسی بھی قربانی دینی پڑے. وہ قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں, آگے بھی قربانیاں دیں گے. آج شہداء کو کھڑے ہو کر سلوٹ کیا. تمام جو ہے وہ جو یونیفارم آفیسرز تھے اور تمام سیولینز نے کھڑے ہو کر ان کی تعظیم میں کھڑے ہوئے. تو ان شہداء کا قرض ہے ہمارے اوپر, اور اس قرض کا نہ صرف ان کا مقروض ہے بلکہ ان کے اہل و عیال کے مقروض ہیں. جل صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
ایک بڑا چیلنج جو آنے والے دنوں کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے بننے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر امریکنز اور اسرائیل کا پاسبل، آپ نے دیکھا کہ وینزویلا کے اندر جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد سے پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری اگریسو. وہ مطلب کولمبیا ہو، باقی جو کیوبا ہو، وہاں پہ میکسیکو ہو، ان کو تو تاڑ ہی رہا ہے، وہ تو اس کے نیبرہڈ میں ہے، لیکن وہ ایران کو بھی کہہ رہا ہے گیٹ ریڈی، میں آئی ایم فلی لاکڈ اینڈ لوڈیڈ. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ مطلب ہم کہیں کراس ہیئر میں کوئی پھنس تو نہیں جائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چیلنج بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جس وقت جو ایران کے اندر حالات و واقعات بنے ہوئے ہیں، سو دیر از اے پاسبلٹی کوئی وہاں پہ کوئی گیم پلان ہو اس کے ذہن میں. دیکھیے ود پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی ایکسپیکٹیشنز تو کی جا سکتی ہیں، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، اور ایران کے اندر جو بھی سچویشن کریٹ ہوگی اس کا اسپل اور افیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا اور امپیکٹ کرے گا ہمیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ابھی ہماری جس طریقے سے پارٹنرشپ بہتر ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو کانفلکٹ بڑھے گا اور آف کورس پاکستان کے اوپر سٹریس بھی آئے گا، اور پاکستان کے اندر بھی ایک عوام میں ایک فیلنگ ہے اباؤٹ دا پیپل آف ایران. بٹ یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے لوگ کیسے بہیو کرتے ہیں. ہر بجٹ میں یہ سٹریسز آتے ہیں ان کے اوپر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈالر کی جو پرائس ہے اکانومی کی ہے، تو ایک انوائرمنٹ تو وہاں پر موجود ہے اور بڑے عرصے کے بعد آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں وہاں پہ. دیکھا جائے تو میں پرسنلی فیل کہ تھوڑی سی انگریس ایرانین سوسائٹی میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی بھی اور باقی انٹیلیجنس کی بھی ہو چکی ہے، اور اس کی ہم نے تھوڑی سی مینیفیسٹیشن دیکھی جب ان کی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹیک آن کیا گیا، جب اسرائیل اٹیک کر رہا تھا اور امریکن، تو انگریس بھی ہے. لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ ایران کے اندر اٹس اے کمپلیکس سوسائٹی، اتنا آسان نہیں، ان کی لیئرز بڑی ہیں، ان کے میکنزمز موجود ہیں. امیڈیٹلی تو میں کوئی وہاں پہ رجیم چینج یا اس قسم کا، اور امریکنز بھی ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ بڑا چیزیں کلیئر کرنے کے بعد ہی اس طرح کے ڈیلٹا فورس ٹائپ آپریشنز کرتے ہیں. بگرام ایئرپورٹ مانگ رہے ہیں، وہ تو مانگ رہے ہیں، انہوں نے خواہشیں، انہوں نے تو دیکھے نا رویرا کا بھی اناؤنس کیا تھا، کبھی کبھی پلس بھی لیتے ہیں کہ ریئیکشن کیا آتا ہے. بٹ ایک چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں ایک چیز جو بیٹھ جاتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں کسی ٹائم فریم وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، وچ ول بی اے ویری ویری ڈینجرس پریپوزیشن ایز فار ایز ایران از کنسرن. بٹ ابھی اس وقت مجھے نہ رجیم چینج کی وہاں پہ انوائرمنٹ نظر آ رہی اور امیڈیٹلی کوئی اس طرح کا ملٹری ایکشن ایران کے اندر ایز آف ناؤ اٹ از ناٹ پاسبل. بٹ ہاؤ ایور انگریسز جو ہے نا وہ فیل ہو رہی ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ مے بی 2 years 3 years ڈاؤن دا لائن کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کی انوائرمنٹ. غزہ پیس پلان، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سیکنڈ فیز کی بات کر رہا ہے، پہلا فیز آپ کو پتا ہے وہیں کا وہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی ایس ایف انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس زیادہ تر اس کا انحصار جو مسلم ممالک کے اوپر ہے وہ جائیں گی اور کچھ معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیے فورس میں پاکستان نے بھی ان کی ایک ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے پارٹیسپیٹ کریں، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ابھی تو مجھے اس کی امپلیمنٹیشنل جو پروسیجرز ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے. جی جب تک یہ مینڈیٹ کلیئر نہیں ہوتا، اور اگر پاکستان جیسا ملک تو جب تک یہ یونائٹڈ نیشن کا مینڈیٹ یا کسی ایسی ایسوسیشن کا یا گروپ کی طرف سے پراپر مینڈیٹ نہیں آئے گا، اسپیشلی ود کولیبریشن ود دوز 8 مسلم کنٹری، تو پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل بھی ایکسپٹ کرے گا جو اس وقت ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہے کہ وہ پاکستانی فورسز کو وہاں پہ الاؤ کرے. تو جب تک یہ گرے میں ہے جی ابھی تک، تو جب تک اس کی جو خد و خال سامنے نہیں آتے اس وقت تک. بٹ ایز فار ایز ڈس آرمامنٹ آف حماس از کنسرن، پاکستان تو وہ چاہے مینڈیٹ اور نو مینڈیٹ اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. ڈس آرمامنٹ آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مسکرا رہے تھے، کوئی پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے الحمدللہ یعنی پاکستان نے انٹرنیشنلی ایکسل کیا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا پاکستان کو جو ہے ایک ایسا پاور کے طور پر دیکھتی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر غزہ کی ہم بات کریں تو غزہ میں تو ایک ہی ایسی فوج جا سکتی ہے جو واقعی ایک پروفیشنلزم میں ایک الیٹ ہے. نان عرب فوج، اور مسلم ورلڈ کے اندر تو ایک اکیلی پاکستان کی فوج ہے، ایون کہ عرب کو آپ انکلوڈ بھی کر لیں، انکلوڈنگ ایجپٹ. تو اگر پاکستان نہیں ہوگا تو پھر کون سی فوج وہاں پر؟ ٹرکش کو الاؤ نہیں کر رہا اسرائیل، تو پھر پیچھے بچتا کون ہے؟ میرے خیال میں یہ دیکھیں وہاں پہ جو ابھی سچویشن ہے جی کہ جب تک پیلسٹینین اتھارٹی، اس کو کتنی اتھارٹی ملتی ہے، وہ جو بورڈ پیس کا جو بورڈ آف پیس بننا ہے وہ کتنی اتھارٹی دیتی ہے اور کس طریقے کی ٹیکنیکل کمیٹی اسٹیبلش ہوتی ہے پیلسٹینین اتھارٹی، دے ول سیٹ دی مینڈیٹ کہ یہاں پہ جانا ہے. لیکن دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ چیز، ہم صرف ڈس آرمامنٹ آف حماس تک رک جاتے ہیں.
جو ڈی ملٹرائز کرنا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. اس میں اسرائیل نے بھی واپس جانا ہے. تو جب زیادہ کنٹریز شامل ہو جائیں اس کی ایٹ لیسٹ یہ ایڈوانٹیج ضرور ہوگا کہ دیر ول بی مور ڈپلومیٹک پولیٹیکل پریشر. ورنہ تو پیلسٹینینز کے لیے ہیومینٹی, مورل, پالیٹکس, اٹ از آل ریئل پالیٹکس میں نہ فلسطینی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس وقت دیکھیں ڈپلومیسی اور پالیٹکس اور ان ڈسکشنز کے پاس تو بہت ٹائم ہو سکتا ہے, لیکن فلسطینی کے پاس وقت نہیں ہے جو اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے. تو وی ہیو ٹو گیٹ انٹو دس. زاہد محمود صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, دہشت گردی سے جو ایک بات آج پریس کانفرنس کے دوران کی گئی کہ اگر ہم نے اس دہشت گردی کے مینرز کو, اس افرید کو نہ روکا تو جنرل صاحب نے یہ بتایا کہ پھر یہ ہر گلی میں جائیں گے, ہر دفتر میں جائیں گے, ہر محلے میں جائیں گے, ہر شہر میں جا کے پٹیں گے. لہذا بڑا ضروری ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کے پوری پاکستان کی عوام, پاکستان کی صوبائی حکومتیں, اگر کوئی اختلاف ہے کے پی گورنمنٹ کو, اس کو بھی حل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس جنگ کا مقابلہ کریں. ایک بڑا ملک جس کا نام انڈیا ہے وہ پورا زور لگا رہا ہے, پورے پیسے لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس پڑ جاؤ, کیونکہ مارکہ حق کی جو ہزیمت اس نے اٹھائی اس کے بعد ایک ہی طریقہ کار اس کے پاس رہ گیا ہے کہ ان پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچائے. لہذا ضروری ہے کہ پاکستان کی قوم یکجا ہو, متحد ہو. ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد جو پاکستان کی سیاست کے میدان کے اندر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, ایک دن پتہ چلتا ہے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اچھی خبریں آتی ہیں کہ جی اپوزیشن بھی تیار ہو گئی ہے, گورنمنٹ بھی تیار ہو گئی ہے. دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ نہیں, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. دو اہم خبریں آج جو ہم نے دیکھی کوائٹ انٹرسٹنگ تھی. خواجہ صاحب سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے منسٹر آف ڈیفنس بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. وہ بالکل نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات ہوں. اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنا رہے تھے ان کے جو بیانات. وہ حسن نے ویسے ٹھیک بات کی تھی کہ رانا صاحب نے کچھ پتہ نہیں ہوتا کی کہہ رہے. وہ آج ان کی خبر چھپی ہے, میں تو صبح خبر پڑھ کے میں نے کہا یہ بھی کمال ہے. وہ اگر ہم خبر دکھا سکیں کہ اپوزیشن سے مذاکرات کے امکانات دم توڑ چکے. بھائی انہیں دم پھڑیا کہ دوسری جڑے دم وہ توڑ چکے ہیں, مذاکرات تو شروع ہی نہیں ہوئے تھے. یہ ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایشو ایک جڑا ہوا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی تعیناتی ہوگی محمود خان اچکزئی صاحب کی. اس حوالے سے جو کل ملاقات ہوئی صحافیوں کے ساتھ, ہم نے گزشتہ روز بھی پروگرام میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا, آج بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف میں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر اختلافات ہیں. اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپوزیشن کے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ محمود خان اچکزئی ہمیں قبول نہیں ہے. ایاز صاحب فرما رہے ہیں. اس کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے فیصلوں کا مکمل اختیار دیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ انہوں نے کیوں بیان دیا, کیونکہ اسپیکر تو پورے کا پورا با اختیار ہوتا ہے. میں نے اپوزیشن لیڈر کی تقریر پر کسی سے اجازت نہیں لینی. اچھی بات ہے. اپوزیشن کے اراکین کے دستخطوں کی تصدیق کرنا پڑے گی, یہ بھی وہ فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اپوزیشن کو کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر سیاست نہ کریں. یہی سوال جب عامر ڈوگر صاحب کے سامنے رکھا گیا, چیف وپ ہیں جو کہ آزادوں کے آزاد یا پی ٹی آئی کے جو بھی جس بھی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, انہوں نے کہا جی جو 76 لوگوں نے جو سگنیچرز کیے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ ہیں, موجود ہیں, وہ کوئی انکاری نہیں ہے. کیا فرمانے سنیے. اس میں کوئی حقیقت نہیں اور نہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے. جن 76 اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کر کے اسپیکر کو محمود خان اچکزئی صاحب کے نام کی ریکوزیشن ایز اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اپنے قائد عمران خان صاحب کے حکم پر دے دی ہے, سب اس کو من و تسلیم کرتے ہیں. کوئی ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی مخالفت کرے گا. ساری کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اور یہی مطالبہ کل دوبارہ پھر میں نے اسپیکر صاحب کے سامنے دہرایا ہے. ناظرین, ہمارے نمائندے خصوصی عبد القادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبد القادر, یہ کیا اس میں کوئی خبر ہے بھی کہ نہیں ہے؟ مطلب ہم نے بھی کچھ عرصہ پارلیمان کور کیا ہے, 2-3 پارلیمنٹس تو 5 پارلیمنٹس کور کیے. میں کوئی ویسے اتنا بوڑھا نہیں ابھی ہوا. سو اب جو سائن ہو گئے تو وہ ایک دن کا کام ہے, بلا لے لوگ اگر کوئی شک ہے یا سعد صاحب کو. کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جا کے کہتے ہیں وہ سر جی نہ کرے ہوا ہے بالکل سانو اچکزئی صاحب تو بالکل نہیں ہے, وہ بانی نو ہمیں پتہ نہیں کی خواب آ گئی ہے نولان دی. بہت شکریہ گھمن صاحب. مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کا اگر نامینیشن کا معاملہ حل کرنا چاہیں اسپیکر صاحب تو یہ ایک دن میں ہو سکتا ہے, بلکہ چند گھنٹوں میں ہی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی وہ آئینی قانونی رکاوٹ ابھی نہیں ہے. جو کورٹ میں کیسز تھے وہ ودرا کر لیے پی ٹی آئی نے. یہی ایک اعتراض تھا نا اسپیکر صاحب کا کہ آپ تو کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ لیجیے
कोर्ट से विदड्रॉ की सारी तहरीरी तौर पे हमारे आपके सामने है, उन्होंने टेबल पे रख दी है। जहां तक मुझे लगता है कि स्पीकर साहब का महमूद अचकजई के साथ जो पर्सनल रिलेशन है वो भी काफी हद तक खराब हो चुका है। वो काफी वो टारगेट करते महमूद अचकजई साहब ने उनको पब्लिक मकामात पर और वैसे भी काफी टारगेट किया है। हवालदार पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। उनके हवाले से कुछ हल्का बात भी ऐसे पब्लिक में कहे गए हैं जिसकी वजह से वो थोड़े से ऑफेंड हुए हैं। तो मुझे एक वो फैक्टर भी नजर आ रहा है, और बाकी थोड़ा सा तो पॉलिटिकल जो इस टाइम सिनेरियो चल रहा है, हर चीज इतनी आसानी से भी नहीं हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, अगर जो मैंने अंदर बात भी की है कुछ लोगों से, जब ये सारे अपने पेपर्स वगैरह सबमिट करा रहे थे, तो वो इसको एज अ सीबीएम ले रहे हैं पीटीआई के लोग, कि अगर ये अपोजिशन लीडर की तकरीरी हो जाती है जैसे वो चाहते हैं, तो ये पहला सीबीएम हो सकता है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। इसको वो इस तनाजुर में भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे अभी इन्होंने कहा कि अभी जैसे पार्लियामेंट का पहला सेशन अभी शुरू होगा तो पहले ही सेशन में वो इसकी कार्रवाई का आगाज कर देंगे। लेकिन आपने नोट किया होगा इन दिनों मौलाना फजलुर रहमान के ग्रुप से भी हल्की फुल्की आवाजें आ रही हैं कि अगर सारी अपोजिशन मौलाना को नॉमिनेट कर दे तो वो भी इस बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें सिर्फ पीटीआई के अंदर की ये जो है ना कि पीटीआई के अंदर के लोग वो उन्होंने सिग्नेचर करके दिए हुए हैं, मेजोरिटी के साथ सिग्नेचर अगर आ गया आपके पास, आप चाहें सिग्नेचर्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर और फैक्टर्स आ रहे हैं। आपको याद होगा, ये जाहिर है हसन अयूब साहब तो उस टाइम के स्कूल में, मेरे 5वीं के स्कूल में होंगे, मिडिल क्लास के अंदर कहीं पढ़ रहे होंगे। जन्म शरफ के जमाने में मौलाना फजलुर रहमान साहब लीडर अपोजिशन रहे हैं नेशनल असेंबली के, तो उनको पता है लीडर अपोजिशन की क्या अहमियत होती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा है कि ये बाजी इस तरफ पड़ सकती है, मतलब ये मौलाना साहब को भी जो है नॉमिनेट किया जा सकता है, पीटीआई के अंदर कुछ इस किस्म की बातचीत हो सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप जरा थोड़ा सा यू आर रीडिंग टू मच आउट ऑफ द सिचुएशन। जी सर, समझाइए। असल में आपको मुल्क के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत चलानी है तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन ना सेनेट में है इस वक्त, ना कौमी असम्बली में है। इज दैट करेक्ट? जी जी बिल्कुल है, ये 100% आपकी बात दुरुस्त है। और कितने महीने से बगैर लीडर्स के हैं, ये रिकॉर्ड बन गया है काफी के बाद। अगर कोई और अगर वजीर आजम के बाद कोई ओहदा मैटर करता है असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, यानी उनका भी स्टेटस जो है काफी ज्यादा रिकग्नाइज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप उन दोनों ओहदों को खाली रख के आपने 27वीं तरमीम भी पास कराई है, आपने और भी कई हरकतें की हैं, तो आज आप कह रहे हैं जी उनके बंदे जो है पता नहीं है वो। और भाई जिसको आप सही समझते हो उसको ही अपॉइंट कर दो। डू नॉट कीप दिस ऑफिस वेकेंट। क्या मजाक बनाया हुआ है? एक तरफ आप दावे करते हो जमहूरियत चलाने के और दूसरी तरफ हरकतें ये कर रहे। अगर वो यानी अगर आप किसी के और के पास मेजॉरिटी है तो उसको बना लो, तो खुद ही आप पीटीआई वाले जब अक्सरियत उनकी है वो उनको उसी वक्त वो वोट आउट कर देंगे। भाई कोई बात ही नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं? एक्चुअली यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू कीप द बैलेंस रिक्वायर्ड टू रन दिस हाउस। आप बिल्कुल अपनी मनमानियां कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग खामखा खतरात को दावत दे रहे हैं और इससे मुल्क का या जमहूरियत का कोई फायदा नहीं हो रहा। हसन अयूब साहब, तबसरा बाद में कीजिएगा। खबर आपके पास है, मतलब बज़ाहिर कोई वजह नहीं लगती। अगर हमने देखा है कि हर हाउस के अंदर जिसके पास मेजोरिटी वो बंदे साथ ले जाता है स्पीकर के ऑफिस में। ऐसा है सारे मेरे नाल ने मिनत उसी कर दे, उसी टाइम वो कर देता है। सब्र का फल मीठा कर रहे हैं ना, कहते हैं मजीद मीठा कर दें। नहीं, कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। नहीं, बात ज्यादा है कि मतलब खटा हो गया था ना। देखे ना, वो जुनैद अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया था, वो देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनसे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो कि सबसे अहम स्टैंडिंग कमेटी थी, उसको जनाब उन्होंने वहां से इस्तीफा दिलवाया। फिर बाकी तमाम जो स्टैंडिंग कमेटी से पीटीआई ने खुद ही इस्तीफे देकर बाहर निकल गई थी। अब वो कहती है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा हमें नहीं चाहिए, वो दे दें जनाब पीके मैप को। और वो कहती है जी कि सेनेट में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा हमें नहीं चाहिए, वो दे दें आप एमडब्ल्यूएम को। यानी तहरीक इंसाफ के पास क्या आएगा? छोड़ दे तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के प्रोसीजर की बात कर, तो फिर भी कुछ नहीं लेगी, खत्म होगी तहरीक इंसाफ। अच्छा, तो है ही कौन है ना। देखो इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मानता भी नहीं तो देयर इज नो तहरीक इंसाफ। हाँ, मादर पितर आजाद है। हाउस के अंदर जो मेजोरिटी लोग जिस बंदे को अपना लीडर हाउस चाहते हैं, अपोजिशन चाहते हैं, तो उसको नॉमिनेट कर दो, उसको नोटिफाई कर दें। मैं तो चाह रहा हूं कि जो महमूद खान अचकजई साहब हैं उनको नॉमिनेट कर दिया जाए, ताकि उसके बाद एक दफा वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाएं, उसके बाद वो फिर अपने रंग दिखाएं इनको। तो ये बेसिकली तहरीके इंसाफ के बीच में कुछ लोग हैं जो यकीनी तौर पर नहीं चाहते, लेकिन ये
اسپیکر صاحب کو اگر ویریفائی کرنا بھی تھا تو ابھی تک کر چکے ہوتے نا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ کیوں اتنا انتظار کر رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ میرے خیال کے مطابق اس معاملے کو ڈیلیبریٹلی ڈیلے کر رہے ہیں. ویسے جو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. یہ بیان دینے کی ضرورت ہے. ہم نے جو تھوڑی بہت یہ کتابیں پڑھی ہیں, ویریفائی کرنا ہے. نہیں ویریفائی نہیں کرنا. اسپیکر جو ہے اس کو لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ بھی سر کہہ کے اس کی پرمیشن ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. نہیں سن تو لو اپوائنٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بیسیکلی جس کے پاس میجورٹی ہے اب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنا سکتے ہیں. ایک دفعہ مسئلہ بن گیا تھا تو عبدالغفور حیدری صاحب تھے اور ایک کوئی اور تھا سینٹ کے اندر, تو پھر وہ جس نے زیادہ سائن کروا لیے تھے اپنے پیپر کے اوپر تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے تھے, عبدالغفور حیدری صاحب بن گئے تھے. تو وہی ایشو یہاں پر ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. دوسرا کوئی امیدوار بھی نہیں ہے نا. کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے کوئی ایسا بندہ کو آپ نے ایک دیکھا ہو جو کہہ رہا ہو کہ محمود خان کی جگہ میں بنوں گا, یا علامہ راجہ ناصر عباس کی جگہ میں بنوں گا. تاحیات قائد نے بھی کہا ہے میرے خیال میں بلا کے یا سعد صاحب کو کہ لگا دیں, یہ ڈزنٹ لک نائس, پوری دنیا کے سامنے عجیب مذاق بنا ہوا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پارلیمان کی سیاست کی حد تک چل کیا رہا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ صحافیوں سے ملے ہیں محترم جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب, جو کہ پی ٹی آئی کی حد تک تو چیئرمین ہیں, ان کو ای سی پی مانے یا نہیں مانے؟ نہیں, پی ٹی آئی والے مانتے ہیں ان کو. اور سن تو لو نا یار, خبر کیا بات سننے دینا یار, اپنا چیئرمین مانتے ہیں. حسن ایوب صاحب بات سننے دو, آپ کو اچھا لگے گا. وہاں پہ یہ خبر یہ نکلی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ جو اپنا کام شروع کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, پارٹی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. ایسی کوئی بات انہوں نے کی؟ دیکھیے انہوں نے پبلکلی بھی یہ بات کی ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک تھا, اس میں پارٹی میں مشاورت نہیں کی گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ انہوں نے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیا جو کہ حیران کن تھا. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ لاہور جا رہا ہے, وہاں کی جو مقامی قیادت ہے لاہور کی, عالیہ حمزہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے لیکن بہرحال چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے, مینج کر رہی ہے, تو ان کے ساتھ ان کے رابطے, باقی ایم پی ایز ایم این ایز نے ان کو ویلکم کیا. تو ایک بڑے پیمانے پر مشاورت بھی ہوئی اور ساری چیزیں طے بھی کی گئی. یہ ایسے نہیں تھا جب آپ پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہ پتا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اختلاف ہو اس معاملے میں. انہوں نے یہ پبلکلی بھی اسٹیٹمنٹ دیا جس کو سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے آ کے پھر کنفرم کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, انہیں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ نے مشاورت کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب تو ان کو ساتھ لے کے جانے والوں میں شامل. چوہدری صاحب بریک پہ جانا ہے, اس کے بعد ہم اڈیالہ بھی جائیں گے, وہاں آج ملاقاتوں کا دن ہے. ایک سوال میں نے کرنا ہے عبدالقادر. اچھا ہمارے پاس موجود ہیں ابھی. یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ بیان دینا کہ یہ جو تحریک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کے پی کے چیف منسٹر, یہ ان کا ذاتی فیل ہے, مطلب کچھ سمجھ نہیں آئی. چوہدری صاحب کو سمجھا دو, پھر تسی کہتے ہو کہ تسی پتہ نہیں یو گائز آر ریڈنگ ٹو مچ بٹوین دی بیان دیتے رہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور وجہ یہ کہہ دیں گے کہ وہ میرا بیان ہی نہیں ہے, پرسوں کہہ دیں گے کہ نہیں ہم سارے یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے جو حکم ہے اس پر کام کریں گے. کیونکہ ایکچولی یہ پولیٹیکل ورکر جو بندہ نہ رہا ہو اور گراؤنڈ کمال کر دے ہو, پرانے پیپلز پارٹی دے نے اور ایم این اے بھی الیکشن بھی لڑے ہوا ہے پرانا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین حسن نے کوئی خاص سوال رکھا ہوا ہے عبدالقادر کے لیے, اب وہ کیا سوال ہے یہ بھی جانتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا عبدالقادر صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں 9 مئی کے اندر, کیا ان کی قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کی کوئی ان کے آپس میں کوئی مشاورت چل رہی ہے ود ان تحریک انصاف, یا وہ اسی طرح مفرور رہیں گے, ایبسکانڈر رہیں گے اور عدالتوں کو اور قانون کو مطلوب رہیں گے, اور خیبر پختونخوا کے اندر جو کہ پاکستان کا حصہ ہے اس کو علاقہ غیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ عبدالقادر کو کیا اس سوال کا پارٹی ہے نا جی, ودن پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا, پی ٹی آئی کے لوگ. اچھا ابھی تک کوئی ایسی چیز ہم نے سنی نہیں ہے کہ کوئی سوائے وہ حامد رضا صاحب جو تھے انہوں نے آ کے سرنڈر کیا تھا. ہاں انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا تھا, بلکہ 1-2 دن پہلے وہ آ گیا تھا سوشل میڈیا پہ وہ کرنے جا رہے ہیں سرنڈر, انہوں نے کر دیا. لیکن ان کے ساتھ بھی ابھی تک کیا ہے, کسی عدالت میں پیشی اور باقی سارے معاملات ان کے ابھی تک ویسے ہی ہیں. تو ان حالات میں میرا خیال ہے سارے لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مفاہمت کا کوئی راستہ نکلے, ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکلے. باقی اگر ان کو بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن جانے کا شوق ہے تو ہم نمبرز دے دیتے ہیں, تو خود ہی رابطہ کر کے پوچھ کرنے جا رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب جاتے جاتے یہ بتائیے گا کوئکلی کہ مذاکرات, آپ کا خیال ہے اور حسن کا بھی یہ خیال تھا کہ مذاکرات ہوں گے. رانا سلاول صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ختم شدی سمجھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب مذاکرات کی کہانی ختم سمجھیں ہم؟ کبھی ایسے ہوا ہے کہ مذاکرات نہ ہو؟ ہر وقت ہر سٹیج پر مذاکرات ہوتے رہتے ہیں.
اور یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ اب دنیا میں، اور ابھی آپ مجھے بتائیں ہفتہ پہلے کسی نے سوچا تھا کہ وینزویلا میں جا کے حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو اٹھا کے ایک دوسرا ملک لے جائے گا؟ اور جو واقعات ہوئے ہیں تو ابھی روسی صدر کے گھر پر جو ہوا ہے، تو اس لیے کل کیا ہوگا یا اگلے لمحے کیا ہو، کوئی کسی کی پوزیشن نہیں ہے. سوائے کہ جو دنیا سے جا چکے وہ واپس نہیں آ سکتے. ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. اور بات یاد رکھیں، مذاکرات آپ کو کرنے پڑیں گے. ملک کے بہترین مفاد میں یہی عمل ہے، اور جو بھی اس سے بھاگ رہا ہے کوئی اچھا کام نہیں کر رہا. اچھا، کیونکہ رانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا قیدی اس ملک میں جو چاہ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، یہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے. یہ آپ کے سامنے دوبارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. پھر یہ انہوں کی خواہش ہے نا. تو آپ کوئی کامنٹ؟ میں یہ اینڈ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج ڈی جی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ جو اڈیالہ کے آج کل چانسلر ہیں وہ اپنے دور حکومت میں اتنے طاقتور وزیر اعظم تھے کہ انہوں نے آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا تھا. وہ افریدی صاحب نے کہا تھا ویسے، ہے نا؟ ہاں، وہ قوم کا باپ بنا دیا تھا. تو کہہ رہے تھے کہ اتنا اختیار نہیں، لیکن جب اقتدار سے باہر نکلے تو کہتے ہیں میں بے اختیار تھا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا آج کی جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی. تو مطلب کئی چیزیں جو ہے نا وہ اچھی بھی رہی، بڑا مطلب اس میں جو ہے نا ہنسے بھی. جب وہ ارنب گواسوامی آئے، کون سا وہ منسٹر ہے ان کا جو پی ٹی اے کے فارمر منسٹر افریدی سے، ان کا پورا نام کیا ہے جنہوں نے کہا تھا؟ شہریار افریدی کا یہ بیان تھا کہ اچھا نہیں، ارنب گواسوامی جب آیا نا کارٹون نیٹ ورک کا جو ہے